میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، یعنی جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اعلاء کلمت الحق کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت ابو وائل شقیق بن ابی سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر خوف خدا کا بڑا غلبہ ہوتا تھا۔ جب حرم کعبہ میں حاضر ہوتے تو بطور عاجزی اپنے آپ سے کچھ یوں فرماتے کہ میں کس طرح کعبے کا طواف کروں، ہائے مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ جو قدم گناہ کی طرف چل چکے ہوں میں ان گناہ گار قدموں کو خدا کے مقدس گھر کے پاس کس طرح رکھوں۔ یہ فرما کر آپ زاروں کے تار رونے لگتے اور آپ کے سامنے جب کوئی اللہ پاک کے قہر و جلال کا تذکرہ کر دیتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مرغ بسمل کی طرح زمین پر تڑپنے لگتے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی بڑا متقی ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خاموش رہو، تم نے کسی متقی کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ارے نادان، متقی کہلانے کا حقدار تو وہ شخص ہے کہ اگر اس کے سامنے جہنم کا تذکرہ کر دیا جائے تو خوف خدا کے سبب اس کی روح پرواز کر جائے۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بستی میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کی برکت سے بستی والوں سے بلائیں دور ہوتی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ حضرت سیدنا ابو وائل رحمت اللہ تعالی علیہ
انہی بابرکت لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے طلباء کرام، میرے اسلامی بھائیوں، بیان کا موضوع ہے تقوی، پرہیزگاری۔ الحمدللہ عز و جل آپ جو ہے وہ میرے دینی طلباء کرام ہیں، اور آپ نے آگے جا کے انشاءاللہ مسجدوں کے محراب و منبر کی زینت بننا ہے، قوم کی رہنمائی کرنی ہے، اور دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ کئی اسلامی بھائی آپ میں سے اب بھی جو ہے وہ امامت کرتے ہوں گے، خطابت کرتے ہوں گے، تو ہمیں جو ہے نا وہ تقوی یہ اختیار کرنا ہے۔ تو تقوی کے حوالے سے آج ہم کچھ سنتے ہیں۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور اصطلاح شرع میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا کہ جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا حقدار ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہ، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض ادا کرنا وغیرہ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فرمایا، تقوی 7 قسم کا ہے۔ کفر سے بچنا، تو یہ بفضلہ تعالی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ بد مذہبی سے بچنا، یہ ہر سنی کو حاصل ہے۔ ہر کبیرہ سے بچنا، صغائر یعنی بظاہر چھوٹے گناہ نظر آنے والے سے بھی بچنا، شبہات سے بچنا، شہوات سے بچنا یعنی نفسانی خواہشات سے بچنا، غیر کی طرف التفات سے بچنا، یہ اخص الخواص کا منصب ہے، اور قرآن عظیم 7 مرتبوں کا ہادی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا، وہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ ایک حکایت ہے کہ عبادت گزار نے شیطان کو دیکھا کہ شیطان کے بہت سارے جال ہیں جو کہ زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ہر انسان کے گرد شیطان مکھیوں کی طرح جمع ہیں۔ اس عابد نے کہا، اے میرے رب، اس سے کون بچ پائے گا؟ ارشاد فرمایا، متقی و پرہیزگار۔ نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھوڑا یا رب۔ نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب۔ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں
جاتا ہوں مبتلا یا رب، نیم جا کر دیا گناہوں نے، نیم جا کر دیا گناہوں نے، مرض عصیان سے دے شفا یا رب، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تقوی ایک نادر خزانہ ہے، اگر تم اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم قیمتی خزانے، ہر دل عزیز شے، خیر کثیر، عزت والا رزق، بڑی غنیمت اور عظیم بادشاہت کو پالو گے۔ گویا دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں جمع کر کے صرف اس ایک عادت کے تحت رکھ دی گئی ہیں جس سے تقوی کہا جاتا ہے۔ اور غور کرو کہ قرآن کریم میں کئی جگہ خیر و برکت تقوی پر موقوف ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ترجمہ کنز ایمان، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، ترجمہ کنز ایمان، بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جس سے ڈر ہے۔ تو قرآن کریم میں اس کے علاوہ کئی مقامات پر تقوی اور متقین یعنی پرہیزگاروں کے بارے میں مختلف انعامات کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے سچ کہا، لا يتبع المرء الى قبره غیر التقى والعمل الصالح، جو اللہ پاک سے ڈرا یقیناً اسے نفع والی تجارت دی گئی۔ قبر میں بندے کے ساتھ تقوی اور نیک اعمال ہی جاتے ہیں۔ اور ایک قبر پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، لیس زاد سوى التقى فخذی منہ او دعی، تقوی کے علاوہ آخرت کا کوئی اور زاد راہ نہیں ہے، اب تیری مرضی، تو اسے حاصل کرے یا چھوڑ دے۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی۔ آمین۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ تقوی کا اکثر حکم آتا ہے۔ تو تقوی کے معنی ڈرنا بھی ہے اور بچنا بھی۔ اگر اس کا تعلق اللہ پاک یا قیامت کے دن سے ہو تو اس سے ڈرنا مراد ہوتا ہے، کیونکہ رب سے اور قیامت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور قرآن کی اصطلاح میں تقوی کی دو قسمیں ہیں، تقوی بدن اور تقوی دل۔ تقوی بدن کا مدار اطاعت خدا اور اطاعت رسول پر ہے، اور تقوی دل کا دار و مدار اس پر ہے
کہ اللہ کے پیاروں بلکہ جس چیز کو ان سے نسبت ہو جاوے اس کی تعظیم و ادب دل سے کرے۔ مزید فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ تبرکات کا بے ادب دلی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، جیسا کہ پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے تقوی کا علم 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 کہ جو چیز اسے حاصل نہ ہو اس میں اچھی طرح توکل کرے۔ نمبر 2 جو چیز حاصل ہو جائے اس پر اچھی طرح راضی ہو جائے۔ اور نمبر 3 جو کچھ چلا جائے اس پر خوشی کے ساتھ صبر کرے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، اور اگر ہمیں کوئی چیز حاصل نہ ہو تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اگر ہمیں کوئی چیز ملی تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، یا اگر ہم سے کوئی چیز چلی جائے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ تقوی کیوں ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی سب سے آخری کتاب منہاج العابدین میں تقوی کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا ذکر ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اہم نقطے پر غور کرو کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور وہ یہ کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ سے عرض کی مجھے نصیحت کیجیے۔ شیخ نے فرمایا میں تمہیں وہ نصیحت کرتا ہوں جو اللہ پاک نے تمام اگلوں پچھلوں کو فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کیا اللہ پاک سب سے بڑھ کر بندے کی بہتری کو جاننے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ پاک بندے کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والا اور اس پر سب سے زیادہ مہربان اور کریم نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اگر پورے جہاں میں تقوی سے بڑھ کر کوئی صفت یعنی خوبی بندے کے لیے بہتر، بھلائی کی جامع، زیادہ اجر والی، اعلیٰ بندگی والی، بلند عزت والی، دنیا میں بہترین اور آخرت میں کامیابی دلانے والی ہوتی تو اللہ پاک اپنے بندوں کو لازمی طور پر اسی کا حکم دیتا اور اپنے مقربین یعنی اپنے پسندیدہ بندوں کو اسی کی تاکید فرماتا، کیونکہ اس کی کمال حکمت اور بڑی رحمت کا یہی تقاضا ہے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 72 نیک اعمال کا جو ہمیں تحفہ دیا ہے، تو اس میں 71 نمبر جو ہے نیک عمل، اس میں منہاج العابدین کتاب پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھی تو یہ کتاب پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے اندر نیک بننے کا جذبہ پیدا ہوگا
اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت علی بن معبد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن صبح کے وقت اپنے گھر میں بیٹھا تھا، میں نے ایک خط لکھا اور چاہا کہ دیوار کی مٹی سے اسے خشک کروں۔ میں نے دل میں کہا یہ دیوار تو میری نہیں ہے، تو نفس نے کہا کہ دیوار کی مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ میں نے ضرورت کے مطابق مٹی لی۔ جب رات سویا تو خواب میں ایک شخص میرے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، اے علی بن معبد، کل اس شخص کو پتہ چل جائے گا جو یہ کہتا ہے کہ دیوار کی مٹی کی کیا وقعت ہے۔ بظاہر معمولی نظر آنے والی چیز اس کے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کے حوالے سے بھی بروز قیامت جو ہے وہ پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ تو لہذا ایک ہی ادارے میں رہتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، بسا اوقات کئی طلباء اپنے ساتھ والے طلباء کی مختلف چیزیں جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی جو ہے وہ کھا پی ڈالتے ہیں، ان کے تریات بھی استعمال کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے، اور سامنے والے کو برا محسوس ہوتا ہے، وہ فیل کرتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا، یعنی گویا کہ اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال برا لگے یا نہ لگے، ہمیں جو ہے نا دوسروں سے جو ہے نا وہ چیز مانگنے یا استعمال کرنے کا سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں سوال سے بچنا چاہیے۔ جو 72 نیک اعمال ہے تو ان میں ایک نیک عمل یہ بھی ہے، سوال سے بچنے کے حوالے سے بھی۔ تو اللہ پاک ہمیں ان نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے میرے طلباء کرام، علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کی بھی عادت ڈالیے، سنتوں پر عمل کیجیے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کا ذہن رکھیے، اس کی قرن کیجیے، اور اس مدنی مقصد پر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کے لیے اپنے جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر بھی کیجیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دوران طالب علمی ہی نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی عادت بنائیے۔ اب نوافل پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، یعنی نفل عبادت وغیرہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے علم نافع حاصل ہوگا۔ اور علم نافع یہ کیا ہے کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جو بندے کا علم بڑھتا جائے ویسے ویسے اس کا عمل بھی بڑھتا جائے۔ بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس موضوع پر اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالى بأحد ثلاثة أشياء إما أن يميته في شبابه أو يوقعه في الرساتيق أو يتليه بخدمة السلطان۔ یعنی جو طالب علمی کے زمانے میں پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے 3 چیزوں میں سے کسی ایک میں جو ہے وہ مبتلا فرما دیتا ہے، یا تو اسے جوانی میں موت دیتا ہے، یا پھر وہ باوجود علم ہونے کے قریہ بقریہ مارا مارا پھرتا ہے، یا پھر وہ ساری عمر حکمرانوں کی غلامی کرتا رہتا ہے۔
تقریباً 800 سال پرانے بزرگ صاحب ہدایہ کے قابل ترین شاگرد حضرت امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روایت نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں، الغرض طالب علم جتنا زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے اس کا علم بھی اسی قدر نفع بخش یعنی فائدے مند ہوتا ہے، اور اسی قدر اس کے لیے علم کا حصول آسان ہو جاتا ہے، اور اس علم کے ثمرات و فوائد بھی خوب ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم کے لیے سب سے بڑی پرہیزگاری کی بات تو یہ ہے کہ اسے زیادہ کھانے، زیادہ سونے اور زیادہ باتیں کرنے سے بچنا چاہیے۔ نیز ایک طالب علم کو اگر ممکن ہو تو غیر مفید اور بازاری کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بازاری کھانا انسان کو خیانت و گندگی کے قریب اور اللہ کریم کے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار کے کھانوں پر غرباء اور فقراء کی نظریں بھی پڑتی ہیں، اور وہ اپنی غربت و افلاس کی بنا پر جب اس کھانے کو نہیں خرید سکتے تو وہ دل آزردہ ہو جاتے ہیں، اور یوں اس کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ منقول ہے کہ امام جلیل حضرت سیدنا محمد الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوران تعلیم کبھی بھی بازار سے کھانا نہیں کھایا۔ ان کے ابو گاؤں میں رہا کرتے تھے اور وہ ہر جمعہ ان کے لیے کھانا تیار کر کے لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ کھانا تیار کر کے لے آئے تو انہوں نے ان کے کمرے میں بازار کی روٹی دیکھی۔ یہ دیکھتے ہی غصے سے جلال میں آ گئے اور اپنے لڑکے سے بات تک نہیں کی۔ بیٹے نے معذرت کرتے ہوئے عرض کی کہ یہ روٹی بازار سے میں خرید کر نہیں لایا ہوں، بلکہ میرا ساتھی میری رضامندی کے بغیر خرید کر لایا تھا۔ تو یہ سن کر ان کے ابو جان نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت ہوتی تو تمہارے دوست کو بھی یہ جرأت کبھی نہ ہوتی۔ تو یہ تھے اللہ والے، یہ ان کی سوچ تھی، ان کا جذبہ تھا۔ حضرت امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، پرہیزگاری کے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جھگڑالو، گناہوں کے عادی اور بیکار افراد کی صحبت سے بچا جائے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ صحبت ضرور ایک دن رنگ لاتی ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم کو چاہیے کہ ہمیشہ قبلہ رو بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل کرے۔ اگر ہم نیک اعمال پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل قبلہ رو بیٹھنے کی بھی عادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ پرہیزگاروں کو قیامت اور جنت عظیم الشان انعامات سے نوازا جائے گا۔ پرہیزگاروں کی برکت سے عذاب الہی سے امن رہتا ہے۔ پرہیزگار عموماً سادہ طبیعت اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور پرہیزگار ایسی بڑی شان والے ہیں کہ اللہ پاک ان کی تعریف فرماتا ہے۔ پرہیزگار دشمنوں سے محفوظ رہتے ہیں، پرہیزگار اللہ تبارک و تعالی کی مدد پاتے ہیں، پرہیزگار رزق حلال پاتے ہیں، پرہیزگاروں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پرہیزگار جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے، پرہیزگار اللہ تبارک و تعالی کے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے نیک پرہیزگار بندوں کے صدقے ہمیں بھی اپنی پسند کا بندہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی متقی و پرہیزگار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا ما هو اہلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اے مولا کریم ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں متقی بنا، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں علم آخرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے۔ اے اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا۔ اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔